السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ ہم اپنا سبق جو ہے آج پڑھیں گے، اس کا عنوان ہے تفسیر کی ضرورت و اہمیت۔ لیکن اس سے پہلے ہم اپنا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید ہے آپ کو پہلا جو ہمارا اس سے پچھلا لیکچر تھا، جو سبق تھا، تفسیر کا مطلب کیا ہے، تاویل کا مطلب کیا ہے، اور پھر تفسیر اور تاویل میں فرق کیا ہے، آپ کو اچھے طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب تفسیر کا مطلب اور مفہوم سمجھنے کے بعد اب اگلا نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تفسیر کی ضرورت کیا ہے، یہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے۔ تو اس کو ہم مختلف عنوانات، مختلف ہیڈنگز کے تحت جو ہے وہ پڑھیں گے، انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تفسیر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا۔ اس کی ہیڈنگ ہم یہ بناتے ہیں کہ تفسیر قرآن فریضہ نبوت ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے سب سے پہلے شارح، اس کو وضاحت سے بیان کرنے والے اور مفسر ہیں۔ قرآن مجید کو کھول کھول کر بیان کرنے والے، وضاحت فرمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہ صرف یہ تھا کہ کلام الہی قرآن مجید اس کے احکامات لوگوں تک پہنچا دیں، بلکہ اس کی تشریح فرمائیں، اس کی وضاحت کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی فرائض میں شامل تھا۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرض نبوت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران اس کی آیت مبارکہ نمبر 164 ہے، جس میں پیارا رب فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، لقد یہ زور دینے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے یہ لفظ مبارک استعمال ہوتا ہے کہ یقیناً من اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا علی المؤمنین، مومنین پر، مومنوں پر، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولاً کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان میں مبعوث فرمایا ایک رسول، من انفسہم انہی میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مبعوث ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک بے پناہ احسان عظیم ہم سب پر، الحمدللہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں،
وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، مومنوں کا، ان کو پاک کرتے ہیں روحانی و بدنی طور پر۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، قرآن مجید کی، والحکمہ، اور حکمت کی۔ حکمت سے مراد سنن مبارکہ، سنت مبارکہ، احادیث مبارکہ۔ اب اس آیت مبارکہ میں آیات کی تلاوت کرنا ایک فرض نمبر 1 اور کتاب و حکمت کی تعلیم فرض نمبر 2، اسی کو تفسیر کہتے ہیں۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرض نبوت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ النحل آیت مبارکہ نمبر 44 ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل فرمایا، إِلَيْكَ الذِّكْرَ، قرآن مجید۔ کیوں نازل فرمایا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کریں، وضاحت سے بیان کریں، تفسیر سے بیان کریں اس قرآن مجید کو، للناس، لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، وہ قرآن مجید جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اسرار، اس کے رموز، اس کے مخفی احکامات جو عام بندوں کو سمجھ میں آنے والے نہیں، وہ سب کے سب بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سمجھائیں، اس کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر فرمائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ اس فرض منصبی کو جس احسن طریقے سے انجام دیا، سبحان اللہ، کہ آج بھی قرآن مجید ہمارے سامنے اپنے مطالب اور اپنے مفاہیم کا وسیع ذخیرہ لیے ہوئے موجود ہے، اور الحمدللہ مفسرین نے بھی اس کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن مجید کی تعلیم دینا، اس کی وضاحت کرنا، اس کو سمجھانا، عملی تفسیر، سبحان اللہ، کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود آپ کا اخلاق ہی قرآن مجید ہے، آپ کا اسوہ حسنہ وہی قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ میرے اور آپ کے لیے حکم ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے، اپنے اقوال مبارک سے، اپنے افعال مبارک سے، اپنے ارشادات سے لمحہ لمحہ قرآن مجید کو کھول کر بیان کیا، وضاحت سے بیان کیا۔ قرآن مجید میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات قرآنی کی وضاحت فرمائی، میں آپ کے سامنے ان میں سے مختصراً اختصار کے ساتھ بیان کروں گی، کیونکہ پورے کا پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مفسر اول ہیں۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے قرآن مجید کی تفسیر بیان فرمائی۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ ہم روز کئی بار اس جو ہے سورۃ مبارکہ کی تلاوت نماز میں کرتے ہیں۔ اس کی آیت مبارکہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یہود ہیں، نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ یعنی یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جو یہود و نصارہ ہیں۔ جب یہ آیت نمبر 2 آپ کو میں بتا رہی ہوں مثال، آیت مبارکہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے یہ، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے
الذین آمنوا کہ جو لوگ ایمان لائے، مومن ہوئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور انہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کیا، تو ان کے لیے امن ہے۔ الی آخرہا، یہ آیت مبارکہ مکمل جب ہوتی ہے تو آگے اس کا ترجمہ یہ آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے بعد ظلم نہ کیا تو ان کے لیے امن ہے اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی کوئی زیادتی نہ ہوئی ہو۔ پریشان ہو گئے یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، بہت متفکر ہوئے، لیکن پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مطلب سمجھایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ پھر نمبر 3 پہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ قرآن مجید میں حکم نازل ہوا، بار بار ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو۔ اب ہم نماز کیسے قائم کرتے؟ ہمارے سامنے تو نماز پڑھنے کا کوئی نمونہ نہیں تھا۔ نماز کے اوقات، نماز کی رکعتیں، نماز کی ادائیگی، نماز میں پڑھنا کیا ہے، نماز کے ارکان کیسے پڑھنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، تو یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے ہمیں اس کا طریقہ سکھایا۔ ارشاد مبارک ہوا زبان اطہر سے، سبحان اللہ، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ، صدقے جائیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کے قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کرنا سکھایا اور ہمارے لیے عمل کو آسان بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بیٹا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا، سمجھ کے عمل کرنا یہ ہمارا فرض ہے، اور یہ ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم ہے، اور اس کو سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، آپ کے فرائض میں یہ شامل ہے۔ تو آج کے لیے یہ سبق آپ کے لیے یاد کرنا اس کو اچھے طریقے سے، یہ اب آپ کا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سرخرو فرمائے، کامیاب فرمائے، ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کے تمام احکامات کو سمجھیں، عمل کریں، اور اس کی خدمت اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں فرمائے ہمیشہ ہمیشہ، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت